अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, सो आई एम सो सॉरी, फ़ैन की आवाज़ आपको आ रही होगी क्योंकि मैं आपको दिखा दूँ, मैंने माइक को चार्ज नहीं किया था थोड़ी सी, बल्कि मैंने आधी वीडियो बना ली, उसमें मैंने चेक किया तो वो आवाज़ ही नहीं थी। सो आई वाज लाइक कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे वीडियो डालनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। होप आप लोग इस आवाज़ को, इस शोर को बर्दाश्त कर लें, क्योंकि इतनी गर्मी है, बग़ैर पंखे के मुझसे नहीं बैठा जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मुझे काफ़ी दिनों से एक DM आ रहा था कि हमसे ना पैसे नहीं बचते, प्लीज़ मुझे हेल्प आउट कर दें, मुझसे पैसे नहीं बचते, मुझसे बचत नहीं होती, मुझे 10 से 15 तारीख के बाद मेरे पास पैसे नहीं होते। कुछ लोगों ने मुझे कहा हम उधार लेते हैं, पता नहीं क्या क्या इस टाइप के फाइनेंशियल इश्यूज़ के ऊपर बहुत सारे मैसेजेस थे, स्पेशली उनके जो कि हाउस वाइफ्स हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द गलतियाँ जो आप लोग करते हैं। सबसे पहली चीज़ है यू डोंट कीप ट्रैक ऑन योर मनी। मतलब आपको पता ही नहीं होता कि आपके पैसे किधर लग रहे हैं, किधर जा रहे हैं। मैंने जब उनसे इस तरह के क्वेश्चंस किए कि आपको पता होता है कि आप कितने पैसे किधर लगा रही हैं, नहीं वो पता ही नहीं चलता। मतलब इतनी केयरलेसनेस है कि आपको एक अमाउंट है, आपके हस्बैंड ने आपको वो पैसे दिए हैं, आपको कहा है कि आपने इससे खर्चा चला लें, और आपको पता ही नहीं कि आपके पैसे किधर जा रहे हैं, क्योंकि आपको होता है बस आए दे दिए, आए पकड़ा दिए, ये चीज़ के लिए दे दिए, उस चीज़ के लिए दे दिए, और 15 तारीख को आप बैठी होती परेशान। देखिए ये बात हमेशा याद रखें कि आपने अपनी मनी पे ट्रैक रखना है। कीप एन आई ऑन योर मनी। अपने पैसों को देखते रहें कि मैं अपने पैसे किधर लगा रही हूँ, या ये मैंने किस जगह पे देने हैं, और प्रॉपरली कुछ भी नहीं। मैंने जब जितने क्वेश्चंस ऐसे लोगों से किए ना, उनको कुछ भी अंदाज़ा नहीं होता, या तो वो न्यूली बेड्स हैं, उनको समझ नहीं आती किस तरह से घर चलाना है, या कुछ ऐसी होती है, कुछ साल भी हुए होते हैं, उनको समझ नहीं आती। तो दैट इज़ कॉल्ड केयरलेसनेस। तो आपने आज से ये सारा एक मतलब कॉपी लें, पुरानी ले लें, या कोई बजट वाला कोई ऐप ले लें, मैं तो वैसे लिख लेती थी। तो आप एक कॉपी लें, उस पर डेट डालें, ऊपर दिन लिखें, और उसके बाद जो पूरा दिन में आपने खर्चा किया है उसको लिखें। रात को उसको बैठ के एक दफ़ा गो थ्रू करके देखें कि इसमें कौन सी चीज़ थी जो मुझे ज़रूरत नहीं थी, और फिर मैंने जो है ना पैसे लुटा दिए या लगा दिए। और उसके बाद उसको बड़ा बड़ा अगले उस पर लिख दें कि आज मैंने ये चीज़ नहीं करनी, या अगले महीने या अगली दफ़ा मैंने ये चीज़ नहीं ख़रीदनी जब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी। तो अपने जो भी पैसे हैं उस पर एक ट्रैक रखना सीखें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज़ बजटिंग। देखिए अगर आप अपने घर का बजट नहीं बनाएंगी, आप कभी पैसे नहीं बचा सकते। इट इज़ रियलिटी, आप कभी पैसे नहीं बचा सकते। बजटिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट है घर चलाने के लिए बजट करना। तो बजट के लिए मैं अगर अपना बताऊं तो मैं जो रूल यूज़ करती हूँ दैट इज़ 50-30-20 रूल, एंड इट इज़ वेरी इफेक्टिव। थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगी। ये रूल जो है यूनिवर्सल है, ये मोस्टली लोग करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि 50% आप उन चीज़ों पे लगाते हो जो कि आपकी ज़रूरियात है, बहुत ज़रूरी, उसके बगैर आप नहीं रह सकते। घर का किराया, सारे लोग मतलब अपने ख़रीदे हुए घर में नहीं रहते, मोस्टली लोग रेंट पे भी रहते हैं। घर का किराया इज़ अ वेरी बिग चंक जो आपने पैसों में देना होता है। फिर होता है मतलब ग्रॉसरीज, राशन, फूड पे, ये पैसे होते हैं। फिर होते हैं बच्चों की फीसेस, फिर पेट्रोल। तो ये बहुत बड़े चंक्स होते हैं। उसको आप 50% जो आपकी मतलब पे होती है, या आपको समझे 1 लाख रुपए दिया जाता है आपके हस्बैंड की तरफ से, तो 50% आपने उसमें निकाल दिया। 30% वो हैं जो आप अपनी थोड़ी बहुत लग्जरीज, अगर आप चाहते हैं कोई बाहर का खाना खा लिया, आपने कभी कोई छोटी मोटी मतलब शॉपिंग कर ली, अपने बच्चों को कुछ खिला पिला दिया। एंड 20% वो होता है जो आप बचत करते हैं, उसको बिल्कुल साइड पे रख देते हैं। तो 50% बड़ा चंक आपने एक चीज़ पे लगा दिया जो कि बहुत ज़रूरी है, फिर थोड़ी लग्जरीज पे लगा दिया, एंड देन 20% आपने लगा दिया बचत पे। लेकिन अगर आप चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि हमारे घर में जो है वो मतलब चीज़ें ज़्यादा है वो हैं, तो आप उसको 60% कर दें, एंड जो लग्जरी वाला है उसको 10% कर दें, एंड 30% आप अपनी बचत करें। अगर आप चाहते हैं कि आप ज़्यादा पैसे बचाएं तो 10% थोड़ा सा हाथ खींच के रखें, फजूल खर्ची ना करें। ऑफ कोर्स आप जीना तो नहीं छोड़ सकते ना, आप कपड़े पहनना तो नहीं छोड़ सकते, बच्चों को कुछ खिलाना तो नहीं छोड़ सकते बाहर से, अगर कभी उनका दिल चाहता है।
تو اس کو تھوڑا سا لمیٹڈ کر دیں، اینڈ 60% جو آپ کہتے ہیں کہ اگر آپ کا زیادہ خرچہ ہو رہا ہے تو اس کو اس پہ رکھیں. تو یہ رول اپنی زندگی میں اپنے بجٹنگ پہ کریں، ہر چیز کو لکھیں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میرے پیسے جا کدھر رہے ہیں اور میں کتنے بچا رہی ہوں، کتنے رکھ رہی ہوں. اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ اس میں آپ کے ہسبینڈ بھی شامل ہونے چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح سے بجٹنگ کر رہی ہیں، تاکہ وہ بھی جو اپنی اگر ہیلپ کر سکتے ہیں، مطلب وہ بھی تھوڑی بہت خرچے اپنے کم کر دیں. جیسے کچھ لوگ بہت اسموکنگ کرتے ہیں یا فرینڈس کے ساتھ چلے جاتے ہیں ہسبینڈس، تو ان کو بھی تھوڑا سا احساس ہوگا کہ نہیں بھی مجھے پیسے بچانے ہیں، مجھے یہ فضول خرچیاں نہیں کرنی. اچھا، پھر مجھے کامنٹ آیا کہ میں نا 15 تاریخ کے بعد جو ہے نا پھر میں ادھاروں پہ چلتی ہوں. کیسے آپ اپنی زندگی ادھاروں پہ چلا سکتے ہیں؟ اٹ از ناٹ ہیلدی ایٹ آل. آپ اپنی زندگی ادھاروں پہ نہیں چلا سکتی. یعنی 15 دن آپ تھوڑا فریڈم ہے، اور 15 دن کے بعد آپ کبھی ایک سے مانگ رہی ہیں، کبھی دوسرے سے مانگ رہی ہیں. سو پلیز اٹس اے ہمبل ریکویسٹ. اگر آپ میں یہ عادت ہے تو آپ نے اس کو ٹارگٹ کرنا ہے 3 مہینے کا ٹائم، کہ اس کے بعد میں نے کبھی کسی کے ساتھ 3 مہینے تک میں اپنے سارے بجٹس کو کنٹرول میں رکھوں، کیونکہ 1 مہینے میں تو وہ ہو نہیں پائے گا. 3 مہینے کا ٹائم دے، اور اس کے بعد آپ نے اپنے آپ کے ساتھ پرومس کرنا ہے، وعدہ کرنا ہے کہ میں نے اب کسی سے ادھار لے کے اپنا گھر نہیں چلانا، میں نے کسی سے 1 روپیہ لے کے میں نے گھر نہیں چلانا، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا. آپ ادھاروں پہ چل رہی ہیں، بعد میں ادھر بھی آپ ذلیل و خوار ہو رہی ہوں گی، اور ادھر قبر میں بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے وہ پیسے لیے تھے، آپ نے کسی کو دیے نہیں، آپ ایک تنکے کا بھی حساب دیں. سو یہ بات ہمیشہ مائنڈ میں رکھیں کہ یہ صرف دنیا نہیں ہے، آپ نے آخرت میں بھی اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے. سو دیر از نو نیڈ کہ آپ لوگوں سے پیسے بورو کریں، ان سے پیسے لیں. اپنی بہن سے مانگ رہی ہیں، اپنی امی سے مانگ رہی ہیں، دیورانی سے مانگ رہی ہیں، بے عزت بھی ہو رہی ہے. فرینکلی اسپیکنگ کوئی شکلیں بنا بنا کے آپ کو پیسے دے رہے کہ کتنی فرینکلی اسپیکنگ یہ پھوڑ لوگوں کی نشانی ہوتی ہے جو لوگوں سے پیسے لینے کی اپنی زندگی گزارتے ہیں. سو دیر از نو نیڈ کہ 15 تاریخ کے بعد آپ لوگوں پہ ادھاروں پہ چلیں گی. کوشش کریں کہ آج آپ نے مطلب اگر آپ نے 3-4 لوگوں سے پیسے لینے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے، تو آپ نے آج اس مہینے تو 2 کو یا 1 سے تو لینا ہی نہیں. پھر تھوڑے مطلب بچت کرنی ہے، ٹائٹ رکھنا ہے، پھر کسی سے نہیں لینا. اور 2-3 مہینے کے بعد آپ کا منی فریڈم ہوگا، آپ کے اپنے پیسے ہوں گے، آپ کو ادھاروں پہ نہیں چلنا پڑے. اچھا، کسی نے مجھے کہا کہ مجھ سے نا پیسے بچت نہیں ہوتی، میں کوشش بھی کر لوں تو بچت نہیں ہو پاتی. تو دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں، میں اسی طرح تھی، مجھ سے بچت نہیں ہوتی تھی. تو میں جب جاب کر رہی تھی، وہ میرے اپنے خود کے پیسے تھے، میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ جب میں نے جاب سٹارٹ کی تو میں تو جاتی تھی اور میں مطلب کھلا ہاتھ تھا میرا بہت زیادہ. ابھی میں نہیں کرتی بالکل بھی ایسا. تو میں اپنے ایکسپیرینس سے آپ کو ساری باتیں بتا رہی ہوں. خیر میں ادھار وغیرہ کبھی کسی سے نہیں لیتی تھی، نہ میرے 15 تاریخ کے بعد پیسے کبھی ختم ہوئے. لیکن میں صرف اس کی بات کری کہ بچت میں نے کیسے کی. تو میں نے کیا کیا کہ میں نے جب جاب کری تھی تو میری ایک کھلی گئی میرے پاس، اس نے مجھے کہا کہ ارم تم نے کمیٹی ڈالنی ہے. میں نے زندگی میں کمیٹی نہیں ڈالی تھی. پہلے تو میں بڑی حیران ہوئی کہ کیسے اسکول میں کمیٹی ڈالوں گی. بٹ شی سیڈ کہ ہم ساری ٹیچرس فرسٹ کو اپنی جو پے ملتی ہے اس میں سے ہم پیسے دے دیتے ہیں، اور بس ایک ہی نام ہوتا ہے اس میں. میں نے اس کو کہا کہ بس ٹھیک ہے، میرا نمبر کون سا ہوگا نا کمیٹی کا. سو شی سیڈ کہ ایک مطلب 5th 6th ہے اور ایک آخری کمیٹی ہے. میں نے اس کو کہا مجھے آخری کمیٹی دے دو. اس نے کہا آخری کوئی لیتا نہیں ہے اور تم کیسے لیتے. میں نے کہا بس مجھے آخری دے دو. اینڈ یو نو میں اتنے آرام سے پہلی پہ جب ہماری پے آتی تھی، مطلب جب میں جاب کری تھی تو ہماری پے آ جاتی تھی 28 29 30 اس طرح پے آ جاتی تھی. تو میں فرسٹ کو اس کو پیسے پکڑا دیتی تھی، اور مجھے پتا ہوتا تھا کہ بائی دا اینڈ آف دس ایئر آئی ول بی گیٹنگ اے بگ اماؤنٹ. یعنی میں نے 10,000 کی کمیٹی ڈالی تھی، اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ مجھے جو کمیٹی آخری ملی تھی وہ 1,20,000 تھی. خوشی مجھے اس بات کی تھی کہ باقی ساری نا چڑھ رہی ہوتی تھی، یار پیسے لے لیے، کھا بھی لیے، ابھی ہر مہینے دینے پڑتے ہیں. میں ویٹ کر رہی تھی. سو کمیٹی ڈالیں اور پیسے بچائیں. اور اگر آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کمیٹی والا کوئی ایسا ریلائبل بندہ نہیں، سیریسلی میں نے وہ جاب چھوڑ دی، میں نے وہ شہر بھی چھوڑ دیا، پھر بھی میں اس کے ساتھ 5 سال کمیٹی ڈالتی رہی، وہ میرے اکاؤنٹ میں پیسے بھجوا دیتی تھی. تو کمیٹی سے آپ پیسے بچا سکتی ہیں، ورنہ اگر آپ کے پاس ہوں گے آپ نہیں. پھر اگر آپ کے پاس کوئی ریلائبل بندہ نہیں ہے، آپ کو فیل ہوتا ہے کہ نہیں میرے پاس کوئی جاننے والا ایسا بندہ نہیں ہے، تو ایک کام کریں کہ آپ پیسے ایک کوئی پرانا اکاؤنٹ یا آپ کے ہسبینڈ کا اکاؤنٹ آپ لوگ نہیں یوز کر رہے اس کو، یا نیا اکاؤنٹ جا کے کھول لیں. اس میں ہر مہینے تھوڑے تھوڑے پیسے الگ کر کے رکھ دیں. جو اماؤنٹ جیسے کمیٹی کی ہے یا آپ نے جو بجٹ بنایا ہے اس میں جو اماؤنٹ آپ نے بچت کرنی ہے اس کو اس میں ڈالیں، اور مہینے کے شروع میں ہی ڈالیں، بعد میں نہیں. آپ نے شروع میں ہی پیسے ٹرانسفر کر دیے، آپ کو بالکل آپ ایسے کنسیڈر کریں وہ پیسے ہیں ہی نہیں.
بلیو می کم از کم ہر انسان کے پاس جو تنخواہ دار لوگ، میں بزنس والوں کی بات نہیں کر رہی، جو تنخواہ دار لوگ ہیں ان کو یا ان کے پاس کم از کم 3 مہینے اور زیادہ سے زیادہ 6 سے 1 سال، 6 مہینے سے 1 سال تک کی جو پے ہوتی ہے نا وہ سیف ہونی چاہیے. اور عقل مند خواتین جو ہے نا وہ اسی طرح پیسے سیو کرتی ہیں جوڑ جوڑ کے. اگر آپ پیسہ کمانا یاد رکھیں بہت مشکل کام ہے اور پیسہ خرچ کرنا سب سے آسان کام. سو آپ نے ابھی اپنے پیسے بچانے ہیں جتنے بھی ہوتے ہیں نا اس کو الگ کرتی جائے. اور ہر روز کا جو ڈیلی ہوتا ہے نا، جیسے اگر آپ نے پیسے ایک الگ اماؤنٹ رکھی ہے ڈیلی خرچے کے لیے، اس میں بھی کوشش کریں کہ تھوڑے تھوڑے پیسے بچا لیا کریں. اچھا دین آتا ہے نو اسپینڈنگ چیلنج. دیٹ از سم تھنگ بلیو می اٹ ورکس. اتنا مشکل کام ہے بٹ یہ بہت کام کرتا ہے. مطلب نو اسپینڈنگ چیلنج میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پیسے نہیں خرچ کریں. مے بی وہ ایک پورا مہینہ ہو سکتا ہے بٹ مہینہ بہت سے لوگوں کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. مے بی ایک ہفتہ کر لیں کہ یہ جو ہفتہ ہے نا پورا، اس میں میں نے کوئی پیسے نہیں خرچ کرنے، اس میں میں نے کوئی چیز نہیں خریدنی، اور میں چاہے جتنی کوشش کر لوں میں نہیں خریدوں. اور اگر وہ نہیں ہوتا آپ سے، آپ 2 دن کا کر لیں، 2 دن نہیں ہوتے 1 دن کا کر لیں کہ ہفتے میں یہ 1 دن میں نے بالکل پیسے خرچ نہیں کرنے، میں نے کوئی چیز نہیں منگوانی، میں نے کوئی مطلب جو میں ڈیلی کے خرچہ کر رہی ہوں نا میں نے وہ نہیں کرنا. اگر ہفتے میں 1 دن کریں گی تو مہینے میں کیا ہو گیا 4 دن. 4 دن کی اماؤنٹ کو آپ نے بالکل سائڈ پہ کر دیا. یہ سیریسلی اٹس اے چیلنج. آپ لوگ میں سے نیچے کامنٹ کر کے مجھے بتائیں کہ کون کون سے طریقے آپ کو سوٹ کرتے ہیں پیسے بچانے کے. تو یہ جو منی سیونگ کا چیلنج ہوتا ہے نا یہ بڑا زبردست ہوتا ہے. ابھی میں نے پچھلے دنوں میرے ہسبینڈ جیسے ہی گئے تھے پورا 9 دن آئی ڈڈ ناٹ اسپینڈ، اور میں نے لائک اچھے خاصے پیسے بچا لیے تھے. آئی ڈڈ ناٹ اسپینڈ. میں نے کچھ بھی نہیں خریدا، کچھ بھی نہیں. اور وہ اب مائی ہسبینڈ آسکڈ می تم نے پیسے نہیں نکلوائے؟ بس لائک آئی ایم فائن. 8-9 دن میں بغیر پیسے نکلوائے ہوئے آئی واز ہیپی. سو چیلنج دے اپنے آپ کو کہ اگر ان کیس آپ پورا مہینہ نہیں کر سکتی، 1 ہفتہ نہیں کر سکتی، 2 دن نہیں کر سکتی، تو 1 دن تو میں پورا دن جو ہے نا میں پیسے نہیں خرچ کروں گی. دس از کالڈ نو اسپینڈنگ چیلنج. اچھا پھر سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے پلاسٹک منی. اب آپ نوٹ کریں کہ اگر آپ کے پاس کارڈ ہے، آپ جب مال جاتی ہیں آپ کارڈ دیتی ہیں، ٹھک سے کارڈ پہ سے پیسے نکل گئے اور آپ کو اتنا دل پہ نہیں لگتی. لیکن اگر آپ اپنے جیب سے نکال کے کاؤنٹ کر کے دے دی ہوتی ہے نا، جیسے آپ نے ایک بیڈ شیٹ خرید لی، آپ نے کچھ خریدا، تو وہ نا آپ کو فیل ہوتا ہے یار میں نے پیسے نکال کے دیے، میرے ہاتھ سے گئے. سو جب ہم کارڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں نا ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں. کوشش کریں کہ اگر آپ شاپنگ کرنے بھی جا رہی ہیں، شاپنگ کرنے سبھی جاتے ہیں، تو شاپنگ کرنے بھی جا رہی ہیں نا تو آپ نے کارڈ یوز نہیں کرنا، آپ نے کیش نکالنا ہے. لمٹ رکھیں کہ اتنے 1000 روپے میں نے خرچ کرنے، میں نے کارڈ سے نہیں خرچ کرنا. اس مالز کے اندر بھی ATM لگے ہوتے ہیں، اس سے پیسے نکالیں، شاپ پہ جو خریدنا دے دیں تاکہ آپ ایکسٹرا پیسے نہ خرچ کریں. جہاں آپ نے 20,000 کی شاپنگ کرنی ہوتی ہے نا آپ جا کے 30,000 پہ پہنچ جاتی، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کے پیسے آپ کو ہوتا ہے چلو خیر کوئی بات نہیں، یہ بھی لے لیتے یہ بھی لے لیتے. سو کوشش کریں کہ شاپنگ کرنے کے لیے پہلے تو ہر مہینے مت جائیں. ہر مہینے جانے کی ضرورت نہیں ہے. مہینہ 1.5-2 مہینے میں 1 آدھ بار اگر آپ کسی مال جا کے شاپنگ کر لیتی ہیں سو ویل اینڈ گڈ. بٹ کوشش کریں کہ آپ اپنے ساتھ پلاسٹک منی مت یوز کریں، آپ کیش یوز کریں. اچھا یہ نا یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے. اینڈ ڈونٹ اسپینڈ آن شو آف. شو آف میں نے نا بہت سے لوگوں کو کرتے ہوئے دیکھا. مطلب میاں سے باقاعدہ وہ لڑتی ہیں کہ اس نے یہ خریدا ہے تو میں بھی خریدوں، اس نے یہ گولڈ کی انگوٹھی بنا لی ہے تو میں بھی بناؤں گی، یا اس نے فلانی نے یہ کر لیا، میری بہن نے یہ چیز کی ہے تو میں بھی کروں گی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی فائدہ نہیں ہوتا کسی کے ساتھ مقابلے کر کے شو آف کرانے کی. نو نیڈ، بالکل ضرورت نہیں ہے. آپ کو اپنے بچوں کو دیکھنا ہے. آپ آج ان سے مقابلہ کر کے جو آپ کے ہسبینڈ کی سکت نہیں ہے ایک جوڑا خریدنے کی، وہ آپ ان سے لڑ جھگڑ کے جو ہے وہ خرید لیں گی. وہی چیز آپ کی بہت سی ضرورتوں میں وہی پیسے لگ سکتے تھے. سو کسی کے ساتھ مقابلہ مت کریں.
اپنے آپ کے ساتھ مقابلہ کریں کہ میں اپنے آپ کو کتنا بہتر بناؤں گی ٹل نیکسٹ ایئر یا اس کے نیکسٹ ایئر یا اس کے بعد، یا یہ میرا اپنے آپ کے ساتھ چیلنج ہے کہ میں نے اپنے آپ کو ٹھیک کر رکھنا ہے، میں نے اپنی زندگی کو ٹھیک رکھنا ہے. دوسروں کے ساتھ شو بازی، اس نے ٹی وی خرید لیا، میری ایک نیبر تھی سیریسلی، ہم نے ٹی وی خریدا. آئی ایم ناٹ ویری مچ ان ٹو ٹی وی اینڈ آل دیٹ. میرے ہسبینڈ کو جو ہے وہ ان دنوں میں نیا ایل ای ڈی آیا تھا، ناٹ ایل ای ڈی، ایل سی ڈی ٹی وی آیا تھا، اور یہ بات ہے 2000 آئی تھنک 8-9 کی. تو نیا ایل سی ڈی ٹی وی، ناٹ ایل ای ڈی، پلازما اس سے پہلے آتے تھے، ہم نے جو ہے نا ایل سی ڈی لیا تھا، اور اس میں مووی لگتی تھی تو بڑے فیچرز تھے. اور یہ نہیں کہ اٹ واز اے شو آف، میرے ہسبینڈ بہت موویز دیکھتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم سی ڈیز پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ تو میں بڑے آرام سے ہم ٹی وی پہ نا ایسی لگا کے یو ایس بی تو ہم دیکھے کریں. تو میرے ہسبینڈ کو بہت شوق ہے ہائی ٹیک چیزوں کا. ہم نے ایل سی ڈی ٹی وی لیا، اور میری نیبر آئی ہمارے گھر میں افطاری پہ، میں نے ان کو انوائٹ کیا تھا، مطلب 1-2 مہینے گزر چکے تھے ٹی وی لیے ہوئے. اور اس کے بعد 3 دن کے بعد شی کالڈ می اینڈ شی سیڈ کہ میں نے تو اپنے ہسبینڈ سے اتنی لڑائی کی کہ مجھے ٹی وی لے کے واز لائک واٹ از دس. سو پلیز یہ سوچیں کہ اگر آپ یہ پیسے کما رہے ہو نا، کیونکہ جب آپ جاب کر رہے ہوتے ہیں، میں اپنا بتا رہی ہوں، تو مجھے بہت اچھی طرح احساس ہے کہ پیسے کمانا کتنا مشکل کام ہے. اس پہ کوئی بندہ آپ سے ضد کر رہا ہو کہ اپنی استطاعت سے بڑھ کے جو ہے نا مجھے کچھ خرید کے دو، تو پلیز ٹرائی کریں کہ ایسی فرمائشیں شو آف والے کام مت کریں. اچھا جی، اس کے بعد نا میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہے، ان کو بہت مشینیں جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے. میرے پاس بھی مشینز ہیں، لیکن میں بہت ایکسیسو مشینیں نہیں خریدتی. مجھے ہوتا ہے کہ وہ مشین خریدو جو میری ہیلپ کرتا ہے. آٹا گوندنے کی مشین ہے، مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کر دیتی، میرا بہت ٹائم ویسٹ نہیں ہوتا کچن میں. چاپر ہے، بلینڈر ہے، یہ بہت ضروری چیزیں. بٹ کچھ لوگوں کو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایکسٹرا آرڈینری آؤٹ آف دا وے جا کے مشینیں خریدتے ہیں جن کا کوئی یوز نہیں ہے. میں اپنی فرینڈ کے گھر گئی تھی اور کسی اور کے گھر بھی میں نے یہ دیکھی آئس کریم میکر، اینڈ آئی آسکڈ دیم کہ اس میں آئس کریم بناتے ہو؟ چیزیں نہیں، میں نے جب سے خریدی میں نے اس میں شاید 1-2 بار آئس کریم بنائی ہے، کیونکہ وہ بہت مہنگی پڑ جاتی ہے. سو واٹ از دا یوز آف بائنگ سچ تھنگس جو آپ استعمال نہیں کر رہے. آپ نے اس کو بس خرید کے تو رکھ دیا ہے، اور رکھنے کے بعد آپ اس کو یوز نہیں کر رہے. سو ٹرائی کریں کہ بہت زیادہ ایکسیسو مشینیں مت خریدیں. وہ خریدیں جو آپ استعمال کرتے ہیں، یا اگر آپ کے پاس کوئی پرانی پڑی ہوئی ہے اور ایک آپ نے نئی لے لی ہے یا وہ آپ نے رکھی، اس کو دے دیں یا بیچ دیں، اس کو مت رکھیے. وہ پھر ڈکلٹرنگ پہ میں آ جاؤں گی، بیکاز اٹ از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک اینڈ مائی فیوریٹ. سو ٹرائی کریں کہ ایکسٹرا چیزیں، وہ چیزیں جو آپ کبھی سال میں 1-2 بار استعمال کرتے ہو، مت خریدیں. ان کو خریدنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بقول اس کے کہ یار اس سے زیادہ اچھی اور سستی جو ہے وہ آئس کریم جو ہے وہ بازار میں مل جاتی ہے. ویسے میں نے خرید لی اور ابھی بس یہ پڑی ہوئی ہے، اور بس پڑی ہوئی ہے، اور وہ بھی کوئی 15-20 ہزار روپے کی تھی. آئی ڈونٹ ریمبر کہ کتنے کی تھی. بٹ ایکسٹرا وہ چیزیں مت خریدیں جس کا آپ یوز سالوں میں کوئی ایک دفعہ کریں گے. اچھا جی، اس کے بعد نا میں بہت سے لوگوں کو دیکھتی ہوں کہ وہ نا سیل پہ، جیسے سیلیں لگتی ہیں، میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سیل ہوتی چارم کرنے کے لیے. ضرورت ہے ضرور جا کے لیں کہ آپ کے بچوں کے کپڑے جو ہے نا، یا چھوٹے ہو رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ اچھا یہ اگلے سال یہ والا جو سیزن آف ہو رہا ہے اس میں آپ جا کے ضرور خرید لیں. جیسے بچوں کی جیکٹس ہیں، تھوڑی بڑی لے لیں، اگلے سال وہ کام آ جائیں گی، وہ بچے پہن لیں گے. بٹ ابھی آپ کے پاس، آپ کو پتہ ہے کہ کپڑے بہت سارے ہیں، تو پھر جا کے سیل سے کپڑے خریدنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ان کو صرف آپ نے پھر اگلے سیزن کے لیے بند کر کے رکھ لینا، اور اگلے سیزن میں یو نیور نو فیشن کدھر جا رہا ہوتا ہے. تو کوشش کریں کہ سیلوں پہ نا ضرورت کی چیزیں لیں، کیونکہ بچے جب گرو اپ کر رہے ہوتے ہیں نا، گروئنگ اپ ایج میں ہوتے ہیں، تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کپڑوں کی ضرورت ہوتی ہے. ان کے لیے تو صحیح ہے، بٹ ایکسٹرا آرڈینری کپڑے لے کے، یا یہ سوچ کے، یہ بہت سے لوگوں کو ہوتا ہے یہ نا سائز چھوٹا ہے تو میں اگلے سال پتلی ہو کے پہنوں. یو نیور، یہ چیز نہیں ہوتی. دس از ریالٹی. اگلے سال پتلا ہونا جو ہے نا وہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، پتلا ہونا آسان کام نہیں ہوتا. سو ڈونٹ بائی کلوتھس کہ میں پتلی ہو جاؤں گی تو اس کو میں پہن لوں گی اور الماری میں لٹکا دوں گی. نہیں، ڈونٹ ڈو دس، ڈونٹ بائی. اچھا، ایک چیز جو میں آپ سے شیئر کر لوں، اگر آپ کے گھر میں جگہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ میں گروسری کرنے جدھر جا رہی ہوں، یہاں پر جو مجھے یہ چیز مل رہی ہے، جیسے اگر زیرے کا پیکٹ چھوٹا ہے، تھوڑا بڑا مل رہا ہے اور مجھے تھوڑا سا سستا پڑ رہا ہے،
50-60 रुपए, तो कोशिश करें कि वो बड़ा पैक ले लें, आधे को खाली कर दिया, आधे को संभाल के रख लिया। अगर आपके घर में जगह है, बड़ा डब्बा ले लें, उसके अंदर डाल के ये सारी ग्रॉसरी रख लिया करें। उससे आपको फ़ायदा ये हो जाता है कि आपकी जो ग्रॉसरी है ना, वो बहुत आराम से काफ़ी चीज़ें अगले महीने की ग्रॉसरी में आपको ख़रीदनी नहीं पड़ती। ये चीज़ मैं ज़रूर करती हूँ। मैं मेट्रो जाती हूँ, मेट्रो में बल्क में भी चीज़ें मिलती हैं, तो थोड़ी भी मिलती हैं, तो मैं बस कोशिश करती हूँ कि जो चीज़, लेकिन मैं इन जो मानसून वाले महीने होते हैं ना, उसमें मैं बहुत ज़्यादा ग्रॉसरी नहीं करती, मैं टू द पॉइंट ग्रॉसरी करती हूँ, छोटी अमाउंट, छोटे थोड़ा लेती हूँ। लेकिन अभी इसके बाद जब मैं ग्रॉसरी करूँगी तो मैं ट्राई करूँगी मैं ज़्यादा क्वांटिटी में चीज़ लेके रख लूँ, वो अगले महीने में भी चल जाती है। कुछ चीज़ें तो 2-2, 3-3 महीने चल जाती है, मतलब कुछ मसाले वगैरह जो होते हैं। सो कोशिश करें, क्योंकि ये जो मानसून के महीने होते हैं, इसमें मतलब कीड़े लगने का खतरा होता है। फ्रीज़र या फ्रिज में जगह है तो उधर रख लें, नहीं है तो ये जो अभी सर्दियों का टाइम आ रहा है ना, तो उसमें, या आप जिस इलाके में रहते हैं वहाँ पर इस तरह की गर्मी नहीं होती, जैसे कोयटा बहुत ड्राई है, वहाँ पर मतलब कीड़ा नहीं लगता किसी चीज़ को। बिस्किट जो है वो सौगी नहीं होते, आफ्टर एन आवर पड़े रहते तो ख़राब ही नहीं होते। सो आप कोशिश करें कि अगर आप बल्क में कोई चीज़ ख़रीद सकती हैं, आज एक महीना ये चीज़ बल्क में ले ली तो अगले महीने मुझे ख़रीदनी पड़ेगी, इस तरह से भी आप थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने बच्चों को ट्रेन करें, कट योर बिल्स। आप उनको बताएं कि बेटा जी आपने निकलने से पहले, मुझे अभी अच्छी तरह याद है बचपन में मेरे बाबा ने हमें बताया था कि बेटा निकलने से पहले आपने लाइट ऑफ करनी है। और आजकल जितने हम बिल पे कर रहे हैं, डोंट आस्क, एक बिल पे, एक एसी पे, वो भी कुछ घंटों के लिए 40, 50, 60 हज़ार रुपये तो कहीं नहीं गए। तो आपने अपने बच्चों को बताना है कि बेटा आप कमरे से निकलते हुए आपने लाइट ऑफ करनी है, रात को डिस्पेंसर ऑफ कर दें, टीवी ऑफ कर दें, एक्स्ट्रा लाइट्स ऑफ कर दें, एक सिर्फ छोटा सा बल्ब लाउंज में ऑन रखें। मेरे घर में ऐसे ही होता है, बाकी मैं सारी लाइटें ऑफ कर देती हूँ। क्यों? ताकि मुझे होता है कि, और नहीं तो हम इस तरह से थोड़े बहुत पैसे बचा सकते हैं, क्योंकि बिजली का जो बिल है ना, उसको आप बड़े मुश्किल से कंट्रोल कर सकते हैं अगर आपने अपने बच्चों को इस चीज़ पे ट्रेन नहीं किया। तलाल कमरे से निकलने से पहले ठक ठक सारी लाइटें ऑफ कर देता है वो आप खड़े भी होंगे तो वो ऑफ कर देगा कि चलो। अपने बच्चों को ट्रेन करें कि आपने लाइटें ऑफ करनी है, हर चीज़ ऑफ रखनी है। अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो सब ऑफ करके जाए। अच्छा, फिर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, डील्स एंड डिस्काउंट की आयल्स होते हैं। आप किसी ग्रॉसरी स्टोर में जाते हैं, आप शुरू में ही, जैसे अब मैं बताऊँ, मैं ग्रीन वैली जाती हूँ, तो वहाँ पर अगर ग्रीन वैली गई तो मैं वैसे ग्रीन वैली से ग्रॉसरी नहीं करती। वहाँ पर मैं अगर ब्रेड वगैरह लेने जाती हूँ तो वो भी बाय वन गेट वन फ्री की डील्स होती हैं वहाँ पर। जो ग्रीन वैली जाते हैं बैरियर टाउन में, उनको पता है कि वहाँ पर बाय वन एंड गेट वन फ्री की डील्स पड़ी हुई होती है, मतलब ब्रेड्स वगैरह पे। तो मैं मोस्टली वही ख़रीदने जाती हूँ कि मुझे होता है कि चलो एक लेते हैं तो दूसरी आपको फ्री में मिल जाती है, और 2-3 दिन वो आराम से चल जाती है। वो एक दिन की चीज़ को नेक्स्ट डे के लिए रख लेते हैं। और उनके पास एक और भी ऑप्शन है कि रात को अगर पता नहीं 10 बजे के बाद आप जाएंगे तो बहुत सा सामान वो जो है ना डील्स में रख लेते हैं। उसके अलावा वहाँ पर डिस्काउंट के आयल्स लगे होते हैं, तो उसमें जैसे बहुत सारी सर्फ, पता नहीं क्या क्या जो ग्रॉसरी होती है ना, वो उन्होंने डील पे रखी हुई होती है। तो आप अगर गुजर रहे हैं, एक चक्कर लगा लें। और ग्रॉसरी मत खरीदें, क्योंकि कुछ लोगों को होता है ये महंगी होती है, लेकिन प्राइसेस का कोई फ़र्क नहीं होता, क्योंकि मैंने खुद देखा हुआ है ना, इधर ना अल-फतेह पे प्राइसेस मोस्टली सारी ग्रॉसरी स्टोर पे की तरह की होती है। तो आप ट्राई करें, इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन, मैं जस्ट आपको बता रही हूँ आपकी नॉलेज के लिए। अगर आप पिंडी इस्लामाबाद में और आप ग्रीन वैली जाते हैं या किसी अल-फतेह जाते हैं, तो उधर उनका डिस्काउंटेड आयल लगा हुआ होता है। मेट्रो पे भी कुछ चीज़ों पे उन्होंने डिस्काउंट लगाया होता है, तो पहले उनको जाके देख लिया करें। किसी और चीज़ को अगर उठा भी ली है तो वो वापस रख दें और डिस्काउंट से उठा लें। जिसमें कैचअप के होते हैं, बहुत सी चीज़ों के उन्होंने डिस्काउंट्स लगाए होते हैं। तो कोशिश करें कि डिस्काउंट्स एंड डील वाले आयल से ज़रूर कुछ ना कुछ उठा लिया करें। हाँ जी, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अपनी ना जो भी इनकम है उस पर फोकस रखें। आप जब उस पर फोकस रखेंगे ना, बाकी सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएंगी। बाकी आपको कोई फिक्र नहीं होगी कि मैंने कहाँ स्पेंड करना है। आपको पता होगा कि मेरा ट्रैक किधर चल रहा है, मैंने किधर पैसे बचाने हैं, किधर क्या करना है, किस तरह से। क्योंकि यू नेवर नो, शादी आ सकती है, गमी आ सकती है, आपके पास इतने पैसे होने चाहिए ताकि आपको कभी प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आज मैंने आपके साथ शेयर किया था हाउ टू सेव मनी, मतलब एज अ हाउस वाइफ अपने हस्बैंड के पैसे, ये जो आपको वो देते हैं,
انشاءاللہ کمنگ فیوچر آئی ول شیئر ہاؤ ٹو سیو یور اون منی، جو کہ میں اپنا بتاؤں گی کہ کس طرح سے آئی اسٹارٹیڈ سیونگ منی الحمدللہ. اینڈ میں بالکل ان لوگوں میں آتی تھی جو بالکل پیسے بچاتے نہیں تھے، اینڈ ناؤ الحمدللہ میں کتنے پیسے بچا لیتی ہوں. سو اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں یہ ویڈیو بناؤں، نیچے کامنٹ ضرور کر دیجیے گا. سو یہ تھا میرا آج کا ولاگ. امید ہے پسند آیا ہوگا. پسند آتا ہے تو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، ہیلپ کرے گا آپ کو یہ والی ویڈیو. اینڈ شیئر ود یور فرینڈز اینڈ فیملی، اینڈ سی یو ان شاء اللہ تعالیٰ ان مائی نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اپنا بہت خیال رکھیے، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. ٹیک کیئر، اللہ حافظ.